میں دیکھوں گا جو رکھی ہوئی. برائے تعظیم ظہور حجت خدا بابا بلند سرور اپنے اپنے حضرات ذہن میں رکھتے ہوئے جتنے آپ لکھے بیٹھے ہیں اتنی سنگی صلاۃ پڑھیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات برائے خوشنودی حضرت شیخ محمد صلی اللہ علیہ بلندر صلوات اللہ بلند والا خدا بندے زوجہ اکرام اس پاکیزہ فرض اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے اور آج یہاں اس پاکیزہ بارگاہ میں جو قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے بعد مجلس اعلیٰ نظر نیاز جیسے کہ آپ کے علم میں ہمارے بہت ہی مولا کے پیارے محب ماتمی عزدار ہمارے بزرگوار سید مدر شیرازی صاحب اس دنیا فانی سے ملک کے بحق پہنچ کر گئے. مولا ان تمام تر حسنات کا ثواب ان کے روحوں کو پہنچائے اور میں ملتمس ہوں کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی طرف محمد مصطفیٰ علیہ مرتضیٰ وفا زہرائے صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سارے حضرات مل کے مقدس صلاۃ پڑھیں. سامع محترم عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے اور تمام بزرگان گرامی قدر کی خدمت میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک سے پہلی آیت آج کی گفتگو کا عنوان ہے. خداوند عالم نے تعریف کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں یہ سارا ملک ہے، یہ ساری کائنات ہے. جو کچھ بھی ملک کے احاطے میں آتا ہے وہ سب اس ذات کے ہاتھوں میں ہے کہ جو بہت ہی بابرکت ہے. تعریف کی اللہ نے اپنی اور ہمیں بتایا یہ کہ اس دار فانی میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا یا اور کسی کا نہیں ہے، صرف میرا ہے.
اور ہے کہاں؟ بیدہ الملک، ہاتھوں میں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ ثابت ہو جائیں وہ خدا نہیں رہتا، وہ جو ہے نا خدا، جس کے ہاتھ ثابت ہو جائیں وہ خدا نہیں رہتا۔ پتہ یہ چلا کہ جن ہاتھوں میں بھی ہے وہ ہاتھ خدا ہی کے ہاتھ ہیں۔ ہمارے ہر دور کی طرح اس دور میں بھی یہ روایت بن گیا ہے کہ ایثار ثواب کی مجالس میں عموماً پڑھنے والے ہم، جس میں بھی شامل ہوں، روایت یہ بن گئی ہے کہ مجالس ایثار ثواب میں موت سے ڈرایا جاتا ہے، موت کی گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن میں اس چیز کے خلاف اس لیے ہوں کہ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جو موت سے ڈرتے ہیں۔ موت تو ہمارے عقیدے میں مولا سے ملاقات کا دوسرا نام ہے۔ میں قرآن عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بہت بابرکت ہے کہ جس کے دونوں ہاتھوں میں یہ سارا ملک کے سلطنت ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے دست و قدرت میں ہے۔ اب وہ ہاتھ تلاش کیے جائیں، آج تک کوئی بھی کسی مذہب، کسی مسلک کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی تاریخدان اللہ میاں کے ہاتھ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے ہاتھ ثابت ہو جائیں تو میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی وہ اللہ تو نہ ہوا۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی ملے گی کہ جس نے یہ چیلنج کیا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا، کوئی اور نہیں ہے، فقط ایک ہستی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میں ید اللہ کی ہوں، سیف اللہ کی میں ہوں۔ میں ید اللہ کی ہوں، سیف اللہ کی میں ہوں، موج نیل کی موسیٰ عصا بھی، اور میں ہی کہتا ہوں کہ میں نے کیا تخلیق جہاں۔ لہٰذا اسے توجہ رکھیے گا، خانہ خدا میں بیٹھ کے نمازوں کے درمیان میں مجلس پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ قدرت نے کہا کہ وہ ذات بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ نہیں ثابت ہو سکے آج تک، اگر ہاتھ ثابت ہو جائے ملا ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، مگر وہ ہاتھ اگر اللہ کے ہیں تو اللہ تو جسم و جسمانیات سے ماورا ہے، تو وہ ہاتھ ہیں، بہرحال ماننا پڑے گا وہ ہاتھ ہیں۔ لیکن کائنات میں ایک ہستی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں ید اللہ بھی ہوں، سیف اللہ بھی میں ہوں، موج نیل بھی، موسیٰ کا عصا بھی ہوں۔ میں ہی کہتا ہوں کہ میں نے کیا تخلیق جہاں، بس فقط یہ نہیں کہتا کہ خدا بھی ہوں۔ ایک بہت ہی متصل مزاج ہے، انگریز مورخ ہے، اس نے میرے مولا کا نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھا، جس میں میرے مولا نے توحید کا تعارف کرایا، کائنات کے حقیقت کو بتایا، سب کچھ۔ جب اس نے پڑھا تو اس نتیجے پہنچا، وہ یہ لکھ کے چلا گیا کہ میں یہ خطبہ پڑھ کے مولا علی کا نہج البلاغہ سے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ پوری کی پوری کائنات یا علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یا ان کے سامنے بنائی گئی ہے۔ تو جو بھی دنیا میں آیا ہے، جو اس ملک میں ہے، رہتا ہے اللہ کی کائنات میں، وہ اسے اس عقیدے سے رہنا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال بہت کچھ کہہ گئے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے آگے بڑھ کے کچھ اور عرض کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کہ کچھ اشعار اقبال کے ایسے ہیں کہ جن کی اساتذہ کرام تشریح کرنا بھی چاہے تو کرتے نہیں ہیں جان بوجھ کے۔ مثلا اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ۔ یہ آپ نے دوسرا سنا ہے۔ اب غالب و کار آفرین کار کشا کار سا، تو میرے جو اردو ایڈوانس کے استاد تھے پروفیسر جمیل ملک صاحب ایم جی سرٹیفکیٹ کے، میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں اللہ کا ہاتھ اقبال کو کہاں سے نظر آ گیا؟ وہ بھی کہا تھا کہ مومن ہو تو
اس کے بعد جو جس خطبے سے احمد نوید نے جو محنت کی، جو میں نے 6 مصروں کی صورت میں آپ کی خدمت پیش کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو عقل مانتی نہیں، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا عقل تو وہاں بھی محو تماشائے نگہبان تھی۔ میں نے کہا جہاں آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا تھا، یہ ساری چیزیں میں نے کہا آپ ہی سناتے ہیں ہمیں، ہم آپ سے سن کے یاد کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنا، مولا کے فرمان کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے جانا ہے، لیکن جتنا عرصہ حیات ملا انسان اس انداز سے رہتا ہے دنیا میں کہ جیسے وہ چاہتا ہے، حالانکہ نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں رہتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس کا واپسی کا پروگرام ہوتا ہے۔ جب اس ذات نے بھیج دیا ہم آ گئے، جتنا عرصہ اس نے ہمیں رکھا ہمیں رہتا ہے، جب اس کی طرف سے بلاوا آئے گا ہم واپس چلے جائیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مظہر شاہ صاحب اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ بچوں نے بتایا بیمار تو تھے مگر اتنی مہلک بیماری نہ تھی، لیکن جب بلاوا آ گیا چلے گئے۔ لیکن جو حسنات ان کے آج یاد کیے جاتے ہیں، جو ان کی نیکیاں یاد کی جاتی ہیں، ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ محب محمد وآل محمد، وہ ان سے محبت رکھتے تھے، لہٰذا اب ہم ان کی تعریفیں نہیں کر رہے ممبر میں بیٹھ کے، جن کے ماننے والے تھے، جن کے چاہنے والے تھے، ان کے فضائل ہم بیان کر رہے تھے، اور یہی فضائل ان کی بخشش کا وسیلہ میں بنے گے۔ ایک مرتبہ مل کے بلند سلام اللہ محمد علیہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں اللہ کا کلام عرض کر رہا ہوں۔ سورہ ملک سے پہلی آیت ہے، کیا کہا اللہ نے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں سارا ملک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کون ہے وہ ذات؟ وہ اللہ کس مقام پہ قائم ہے؟ وہ ہر شے پر قائم ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ توجہ ہے؟ میں بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں قرآن کا، نوجوان دوستوں کو بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ موالی مومن ماتمی کی وجہ سے تو یہی گفتگو ہونی چاہیے، نہ کہ موت سے ڈرانے بیٹھ جاؤ میں آپ۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ موت و حیات کا غرض خلقت کیا ہے؟ یہ جانچنا، یہ معلوم کرنا کہ تم میں احسن عمل کرنے والا ہے کون۔ بزرگوں کی موجودگی میں قرآن مجید پڑھ کے جملہ کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کثرت عمل کی بات نہیں کی، احسن عمل کی بات کی۔ تو احسن عمل کرنے والا، احسن عمل کون کر رہا، اچھا عمل کون کر رہا ہے؟ تو بزرگان محترم، اس عنوان پر، اس قرآن مجید کی آیت مجیدہ کو جب میں دیکھتا ہوں غور سے تو ذہن میں خیالات ابھرتے ہیں کہ موت کو بھی خلق کیا گیا، حیات کو بھی خلق کیا گیا، ہمیں بھی خلق کیا گیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے لباس حیات بھی پہنایا، اور اس کے بعد موت کی وادی میں بھی ہم سب نے جانا ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پالنے والے ابھی تو میرے بہت سارے پروگرام پینڈنگ میں ہیں، ابھی تو میرے بہت سارے خواہشیں اور آرزو مکمل نہیں ہوئی، انہیں میں نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس سے پہلے مجھے نہ بلانا، جب اس نے بلا لیا ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ تو بزرگان محترم، قرآن نے کہا کہ موت کو بھی خلق کیا گیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں آگے انسان اگر عقیدے کے ساتھ نہ جیے اور عقیدے کے ساتھ نہ مرے تو وہ چلتی پھرتی لاش سے زیادہ نہیں ہے۔ لاش بننے سے پہلے بھی چلتی پھرتی لاش، اگر وہ عقیدے سے نہیں جی رہا، اگر عقیدہ درست تو آخرت بھی اچھی ہے، اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہے، نہ اعمال قبول ہوں گے نہ آخرت اچھی ہوگی، تو عقیدہ درست ہوگا
دیکھیے قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات، کہ موت کو بھی خلق کیا گیا، حیات کو بھی خلق کیا گیا۔ تو اگر میں کہوں پالنے والے تو نے موت کو بھی خلق کیا، تو نے حیات کو بھی خلق کیا، یہ بتا کہ تو نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ موت و حیات بھی خلق ہوئے ہیں، تو جب دونوں خلق ہوئے تو ان سے پہلے بھی وہ مخلوق ہے۔ تو آواز و قدرت آئے گی شاید، اے میرے بندے تو جستجو میں پڑا ہے، تو تحقیقات کرنے چلا ہے، تو اسی سے پوچھ لے اس سوال کا جواب کہ موت و حیات سے پہلے بھی کچھ خلق ہوا تھا۔ تو اللہ کی آواز آگی شاید کہ جاؤ اس سے پوچھو جس نے تمہیں انسان بنایا بدو سے، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، تمہیں سب کچھ عطا کر دیا، اس سے کیوں نہیں پوچھتے جس نے ایک اللہ کا تعارف کرایا؟ تو جب ہم بارگاہ ختم مرتبت پہ گئے اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا موت و حیات سے پہلے بھی کچھ خلق ہوا تھا؟ تو تمام تاریخوں کی کتابوں سے ایک حدیث مجھے ملی، ایک فرمان رسالت مجھے ملا جو آپ کے اذہان مبارکہ میں یقیناً ہے، اذہان عالی میں سب اعادہ کرنا چاہتا ہوں، یاد دلانے کے لیے، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں ہم اچھے عقیدے کے ساتھ جائیں، ہمارے عقیدے کی سب درست ہو، عمارت سیدھی ہو، ورنہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو عمارت ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو بزرگان محترم جب ہم رسول خدا کے بارگاہ میں گئے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ موت کو خلق کیا گیا، حیات کو خلق کیا، اس سے پہلے بھی کچھ خلق ہوا تھا؟ تو آواز رسالت آئے کہ ہاں ہاں ہوا تھا۔ یاد رکھو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، سب سے پہلے میرے نور خلق، پتا چلا کہ اول مخلوق ہے نور مصطفیٰ۔ میں نے فیصلہ باد سارے مل گئے، فیصلہ باد میں اہل سنت کی دعوت پہ میلاد النبی کے پروگرام پہ گیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ شان مصطفیٰ بیان کریں، اس لیے کہ آپ لوگ شان مصطفیٰ نہیں بیان، آپ فقط علی علی کے نعرے لگواتے۔ میں نے کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے، خود بتائیے مجھے کہ موت کو بھی خلق کیا گیا، حیات کو بھی خلق کیا گیا، اور کائنات کے تمام نبیوں کا سردار نبی یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میرے نور خلق ہوا، اول ما خلق اللہ نوری، اولا میرے نور کو خلق کیا گیا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں فرشتے پہ آنے کے بعد لوگوں کو دعوت دیا کرتے ہیں کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ تو ہم تو علی والے یہی جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے سب سے پہلے کسے خلق، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اللہ نے قرآن میں کہا موت کو بھی خلق کیا گیا، حیات کو بھی خلق کیا گیا، تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تمہیں اچھے عمل کی تلاش ہے، اچھا عمل ہونا چاہیے، حسن عمل ضروری ہے، قرآن کثرت عمل کا قائل ہی نہیں ہے، تو حسن عمل ہوگا کہاں سے؟ پہلے ان کے بارے میں عقیدہ درست رکھیے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، اول مخلوق نور مصطفی ہے، اور اسی محبوب خدا نے کہا تھا کہ یاد رکھو دنیا والوں سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا تھا، اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے۔ تو مجھے بتائیے جب نور واحد کے دو حصے علی محمد و علی اور اول مخلوق نور مصطفیٰ ہے، تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنے میں ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کے صدقے میں، جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ انہی کے صدقے میں، اور کچھ حقیقت ہی نہیں اس کائنات میں۔ تو اگر ان سے محبت نہ ہو، ان سے عقیدت نہ ہو، ان کے دامن سے وابستگی نہ ہو، ان کی سیرت پہ عمل پیرا نہ ہو، تو بتائیے اس دنیا میں آنا ہمارا کس کام کا؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، جو یہاں پرچہ دینا ہے اس کا نتیجہ وہاں برآمد ہوگا، جو فصل یہاں بونی ہے وہ وہاں کاٹیں گے۔ تو ایسا امتحان دیں، ایسی فصل بوئیں کہ نتیجہ اچھا نکلے، فصل بہترین برآمد ہو، حسن عمل کے بعد۔ نور مصطفیٰ اول مخلوق،
اور موت بعد میں خلق ہوئی، حیات بعد میں خلق ہوئی. تو اول مخلوق نور مصطفیٰ ہے، تو جب موت خلق ہوئی اس وقت بھی موجود تھے یہ، جب حیات خلق ہوئی اس وقت بھی یہ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے. تو جب موجود تھے موت و حیات کی خلقت کے وقت یہ موجود تھے، تو اگر یہ لباس بشریت پہن کے میری اور آپ کی خاطر دنیا میں آ جائیں تو انہیں موت سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نور مصطفیٰ کے جز علی نے کہا تھا کہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پہ آ پڑے، میں موت پہ جاؤں. یہی وجہ ہے ہم علی والے بھی موت سے نہیں گھبرایا کرتے. ہم گھبراتے اس بات سے ہیں کہ کہیں مولا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور مولا کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ یہی کہ جو مولا نے کہا اس پہ عمل کرے، جو شان ان کے اندر نے بنائی اس شان کے قائل ہو جائیں، جو مرتبہ انہیں قدرت نے عطا کیا اس مرتبے کے ہم قائل ہو جائیں. تو جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہم خسارے میں نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوستو، میں عمل کا مخالف نہیں ہوں، عمل بہت ضروری چیز ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار ہوتا ہے نیت پر، اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت عقیدے کا نام ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تمام خسارے میں سوائے ان کے جو صاحبان ایمان، جو نیک اعمال صالح اعمال کو جلانے والے، جو حق و صبر کی تلقین و نصیحت کرنے والے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں. تو میری ترتیب تو یہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی ترتیب ہے. قرآنی ترتیب کے مطابق عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. قرآنی ترتیب میں ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. تو اگر ایمان ہی درست نہیں ہو، وہ اس بچے کی بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مولوی صاحب نے دیکھا تو وہ اللہ سے مانگ رہا تھا کچھ. کبھی کہتا تھا اللہ میں سے مجھے ٹافی دے، کبھی کہتا اللہ میں سے مجھے لیز دے. وہ جو بچے کی ضروریات تھی اسے مانگنا شروع کر دی اللہ سے. تو مولوی صاحب ڈانٹنے لگے کہ تمہیں ماں باپ نے یہ سمجھایا نہیں ہے، اللہ میاں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی. بچہ معصومی سے پوچھتے ہیں بولا آپ سمجھا دیں مجھے. کہنے لگے اللہ میاں سے ایمان مانگا جاتا ہے. تو بچہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ اللہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہی مانگتا ہے. آپ تو پاک نہیں بول جو مل کے صلوات پڑھے محمد اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شیخ جب خم میں نبی کے تجھے فرمان ملے، سچ بتا خاک میں کتنے تیرے ارمان ملے. اور ہاتھ باندھے ہوئے اللہ سے کیا کہتا ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ایمان ملے. اور ایمان ملے گا کیسے ملے گا؟ ایمان ملے گا جب ہمارا ہاتھ کل ایمان کے دامن میں ہو. میں چیلنج سے کہا کرتا ہوں کہ جب تک کل ایمان کے ہاتھ ہمیں دامن میں ہمارا ہاتھ نہیں ہوگا، ہمیں کہاں سے ایمان ملے گا؟ ایمان کی عین بھی نہیں ملے گی ہمیں. رہ گئے عمل صالح، اعمال صالح بجا لانا، حسن عمل کی بات. میں نے کائنات کے بڑے بڑے حسن عمل کے چیمپئن دیکھے ہیں، مگر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا شریف خون، اس کا نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، تو کل ایمان فقط میرا مولا علی بن ابی طالب. ایک مل کے صلاۃ ہے محمد آل محمد. تو میں عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا کہ موت کو بھی خلق کیا گیا، حیات کو بھی خلق کیا گیا، لیکن سب سے پہلے خلق ہوئے جو سب سے پہلے مخلوق ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. تو یہ موت سے یہ نہیں ڈرتے. میرے اپنے مولا علی کا فرمان ہے وعدہ کہ موت سے بڑے بڑے انبیاء ڈرتے رہے. حضرت نوح کا واقعہ آپ کے لمبے ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. مجھے قرآن سے اور نبی کا واقعہ ملا، اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے. اللہ سے پوچھا پالنے والے یہ تم نے قرآن میں جا بجا موت کا اور حیات کا ذکر کیا ہے، اور تو یہ بھی کہتا ہے جو مرے، جو جنہیں موت آئے گی انہیں ایک مطلب ہوں گا. یہ سوال ذہن میں تھا، ایک طریقے سے گزرے، بستی سے گزرے.
دیکھا بستی میں سب مرے پڑے، انسان مرے پڑے، جانور مرے پڑے، چرے مرے، سب مرے پڑے۔ وہ سوال ذہن میں دہرایا پالنے والے، تو نے ان پہ موت طاری کر دی، اب انہیں تو کیسے زندہ کرے گا، انہیں کیسے اٹھایا؟ اچھا عزیر، حضرت عزیر اکیلے نہیں تھے، سواری بھی ساتھ تھی، جس کے بارے میں روایت ملتی ہے گدھا ساتھ تھا، اور اس پہ ان کا لنگر پانی بھی بندھا ہوا تھا، پانی کی مشق بھی تھی، کھانا وانا بھی تھا، کپڑے میں بندھا ہوا تھا، پوٹلی سے آپ کہتے ہیں، سفر پہ اس طرف پرانے زمانے کے لوگ سر کرتے تھے۔ حضرت عزیر نے اپنا ساز و سامان ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا، سب مرے پڑے تھے، یہی سوال دہرایا قدرت سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر میں موت طاری کر دی، گدھے کو موت طاری کر دی، گدھا بھی مر گیا، حضرت عزیر بھی۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں نے محدود وقت میں مختصر ایک نتیجہ نکالنا ہے اس سے۔ تو عرصہ گزر گیا، اب دوبارہ جب زندہ کیا گیا تو پوچھا خدا نے، قدرت کی آواز، عزیر کتنا سو لیے؟ پانے والے ایک ہی پہر گزرا ہوگا، سوچتے کہ نہیں نہیں ایک پہر نہیں گزرا، ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہارا گدھا کہاں گیا؟ کہ پالنے والے جانور کا کہ چرنے چگنے نکل گیا ہوگا، کہ اپنے پہلو کی طرف دیکھو۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، ہمارے ملت کے بڑے ہی فصیح و بلیغ حافظ قرآن تھے، حافظ الفقار علی شاہ۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، سن 78 کا واقعہ میرے ذہن میں آج تک نقش ہے، جو انہوں نے سندھ میں ہمارے گاؤں میں پڑھا، اور وہ اس لیے نقش ہے کہ جو بچپن کا نقش ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، جو بڑھاپے کا نقش ہوتا ہے وہ مٹی کا ڈھیلے کی لکیر ہوتا ہے، کہیں بھی ٹوٹ کے گر سکتا ہے۔ تو اب وہ چیز آج تک میرے ذہن پہ نقش بڑے عرصے بعد مجھے یاد آ گئی بات۔ تو حافظ صاحب جملہ کا جملہ ہے کہ حضرت عزیر سے کہا کہ اپنے پہلو کی طرف، پنجابی پڑھتے ہیں پاسکال کے سائڈ تک، اپنے پہلو کی طرف دیکھو۔ اب جب پہلو میں دیکھا تو وہ گدھا جو مرا پڑا تھا، پوری توجہ سے یہی ایک جملہ میں نے عرض کرنا ہے آج کے مجلس میں۔ مرحوم کے سر سوال کرے کہ موالے تھے، عزادار تھے، مولا کے مہم تھے، وہ گزر جاتا۔ تو کہا کہ اپنے پہلو کی طرف دیکھو، دیکھا گدھے ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، سب کچھ مرا پڑا تھا، پتہ نہیں کب تک۔ تو قدرت نے دکھایا ہڈیوں میں گوشت مرنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد کرتے 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 گدھا کھڑا ہو۔ تو حافظ صاحب کہتے تھے کہ عزیر حیران ہو گئے، قائل بھی ہو گئے کہ اللہ کیسے دوبارہ لباس حیات ادا کرتا ہے۔ لیکن حافظ صاحب کہتے ہیں کہ عزیر سے کہا اپنے پہلو کی طرف دیکھو۔ اب جب عزیر نے پہلو کی طرف دیکھا تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا، یعنی پہلو نشینی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتی، تو پہلو میں ہونے کے باوجود بھی گدھا گدھا رہا، نبی نبی رہا۔ مل کے سلام پڑھ محمد علیہ محمد۔ تو یہ اللہ کے اپنے انتظامات ہوتے ہیں، جس کو جب چاہے بلا لے، جتنا چاہے جب چاہے زیور حیات ادا کرے۔ ہم تو اس عقیدے سے رہتے ہیں کہ اگر نبی کے بارے میں عقیدہ درست ہے ہمارا، نبی ہم جیسے نہیں ہوتے۔ وہ جو کہا گیا تھا اللہ بشر مثلکم، کہ کہتا میں تم جیسا بشر ہوں، اس کے آگے کی فصل ممیز ہے، یوحا الیہ والی، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ بہرحال میرا چونکہ موضوع نہیں، ہم جو کہنا یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزار کے فلاح دارین کی طرف قدم رکھیں اور آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنے، آپ جن اعمال کو بنیاد بنا کے دنیا سے جائیں گے، ان اعمال کو کسوٹی پر پرکھا جائے گا دنیا میں۔ اور اعمال کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کچھ ایسے اعمال ہیں جنہیں حبط کر دیا جائے گا، جنہیں ضبط کر دیا جائے گا۔ آپ عمل کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ میں اور آپ نماز سمیت جتنی بھی عبادتیں لگا لاتے ہیں، ان میں ہم یہی کہتے ہیں کہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے قریب ہم ہوں گے کیسے؟ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اللہ بھی ہمیں نظر تو نہیں آتا۔ تو نماز سے لے کے زکات حج تک، جہاد تک اللہ سے قربت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نظر نہیں آتا، پتہ کیسے چلے ہم اللہ سے کتنے انچ قریب ہو گئے؟ تو اب ہمیں کچھ ایسوں کو تلاش کرنا پڑے گا جو اللہ کے اتنے قریب ہو، اتنے قریب ہو، اتنے نزدیک
اور جن کی چاہت اللہ کی چاہت ہو ان کے دامن کو پکڑا جائے، اور ان کے دامن کو پکڑنے کا نام ہے مودت اہل بیت، جس کے بغیر نہ دین مکمل ہے نہ نعمت تمام ہے۔ تو دنیا سے جانے والا انسان اپنی فکر میں نہ رہے، مادیت کی طرف نہ سوچے کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے گھر بار کا کیا بنے گا۔ میرے برادر بزرگ علامہ کی حضرت مرحوم بڑے عرصے بعد بزرگ ایک جملہ یاد آ گیا، وہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک صاحب بالکل قریب المرگ تھی، بستر مرگ میں تھے، اور انہوں نے جان کرنے کے عالم میں جو آنکھ کھلی تو اپنے بیٹوں کا آواز دی، بڑے بیٹے کو، مجلس کو، چھوٹے کو، سب کو بلایا، سب کھڑے ہوئے، سرہانے پائے کی درمیان میں سب کھڑے تھے۔ تو انہوں نے سنا سارے چھوٹے سے لے کے بڑے بیٹے سب کھڑے ہوئے، ہاں ابا میں بھی کھڑا ہوں، ابا میں بھی موجود ہوں۔ وہ یہ بیچارے لیٹے ہوئے تھے، اٹھتے بیٹھ گئے کہ کم وقت ہو تم سب یہاں بیٹھے ہوئے، بعد دکان پہ کون ہوگا؟ تو جنہیں آخرت کے دکان کی فکر ہو، یاد رکھیے گا جو کامیاب زندگی گزار کے جاتے ہیں وہ اس عقیدے سے جاتے ہیں کہ بقوش محسن نقوی کے کہ مرقد میں علی آتے ہیں جس دن سے سنا ہے، اس دن سے میں مرنے کی دعا مانگا۔ سید رضا شیرازی ہوں یا ہمارے اور بزرگ دنیا سے چلے گئے، کئی عالم شباب میں جاتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دنیا بلبلے کی طرح، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، عمر ویسے بھی بے وفا ہے۔ تو جب آپ نے اور میں نے جانا ہی ہے تو ان کے دامن کو کیوں نہ تھامیں کہ جو اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں، آج شب جمعہ ہے، آپ حدیث قصہ پڑھیں گے، حدیث قصہ میں کیا کہا تھا حضرت نے؟ انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسیر الا فی المحبۃ هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الجزاء، کہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ملک کے دائرے میں آتی ہیں، جو کائنات کہلاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، شمس و قمر، عرش و فلک، یہ گردش افلاک، چاند ستارے، یہ سارے کے سارے اللہ نے کہا میں نے اہم نہیں بنائے بلکہ ان پانچ کی محبت میں پیدا کی ہے، میں چادر کے نیچے بیٹھے۔ یہ دنیا پنجتن کا صدقہ ہے، اور بیدم یہ کہتا چلا گیا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ تو جو ہم دنیا سے جائیں ہمارے بزرگ یہ کہہ کے جائیں کہ بچوں سب کچھ چھوڑ دینا مگر یا علی کہنا مت چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ دینا مگر یا حسین کہنا مت چھوڑنا۔ یہ کہاں سے میرے ساتھ ملا ہمیں؟ یقین جانیے ایک بات ہے کہ جو عبادت گزاروں کی زینت کہلاتا ہے، خود بھی عبادت گزار، بابا بھی عبادت گزار، دادا بھی عبادت گزار، بچے بھی عبادت گزار، اور عبادت کا یہ عالم کہ زین العابدین لقب پایا ہے، عبادت گزاروں کی زینت، کثرت سجدہ، اتنے سجدے جب آئے تب بھی سجدہ، سن 37 ہجری سے لے کر 36 37 ہجری چلے گئے 94 95، یہ دو روایات ہیں شہادت کی۔ کیا کیا دنیا میں؟ جب آئے تو ہاتھی کو غیبی نسبت آئے، جب تشریف لائے کہ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں سجاد، جتنی زندگی گزاری عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ خدا کی قسم کون سے معجزات بیان کیے گئے، لیکن جس چیز کا خصوصیت کے ساتھ مجھے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مرحوم دل کی گہرائیوں سے محبت رکھتے تھے، میں اس امام سے کہ جس نے اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے سکھایا بھی، بتایا بھی، باقت تو قدم قدم کا ساتھی تھا نا، وہ سید سجاد کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو،
माँ बहनों की फूफियों की रिदा मांग रहा है। और यार कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है। वो मेरा इमाम कि जिसने कसरत सजदा से सज्जाद का लक़ब पाया, कसरत इबादत से ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब पाया, और दादा की सुन्नत अदा करते हुए इस नियत से इबादत करते रहे। जैसे दादा कहते थे पालने वाले, हम तेरी इबादत न तेरे जहन्नम के खौफ से करते हैं, न तेरे जन्नत की शौक में करते हैं, हम तेरी इबादत इसलिए करते हैं कि तू लायक इबादत है। तो जिन्होंने अल्लाह को लायक इबादत समझ के इबादत की हो, वही हमें जन्नत में ले जा सकते हैं। उन्हीं को उसूल हसना हमारे लिए लोगों ने अमल है। बस मेरे बुजुर्गान मोहतरम, मेरे वो मौला, वो आका सज्जाद कि जिन्होंने फर्ज अज़ा की बुनियाद रखी अपनी फूफी ज़ैनब के साथ में। मैं चाहता हूँ इस अज़ादार मरहूम मदन हुसैन शाह साहब के इशारे सवाब के लिए थोड़ा सा तज़किरा उस सैयद सज्जाद का हो जाए कि जिसकी रगों में दोनों तरफ से शाही खून दौड़ रहा था, माँ की तरफ से भी बाबा की तरफ से भी। हाँ बताओ, आप समझ गए होंगे मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ। जिस बीबी के खुशनुदी के लिए मैंने बैठे ही सलवार पढ़वाई थी, वो भी शाही खानदान से थे और दादा शाही नजफ है। मैं कहूँगा हाँ, मेरे मौला सज्जाद ने दुनिया को दर्श दिया कि जिस मौजू में तुम्हें दुआ चाहिए वो हम तुम्हें नसीहत करेंगे। और वो ज़बूर आले मोहम्मद कहूँ जिससे सहीफ़े सजादिया कहा जाता है। आज हमारे तमाम दुखों का बदला, हमारे तमाम परेशानियों का हल उन दुआओं में है जो मेरे मौला सज्जाद हमें अदा करके दे गए, खुदा की कसम। लेकिन मैं कहूँगा उन दुआओं के साथ साथ सज्जाद ये भी दुआ मांगा करता था कि काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती, कि मैं ये मरहला देखता। किसी हिंदुस्तान के शायर ने नोहा लिखा था बहुत अरसा पहले, मैंने सुना कि साथ है नामूस आबिद के भरा दरबार है, साथ है नामूस आबिद के भरा दरबार है, सर कटाना सेल है, ये मरहला दुश्वार है। माँ बहनों फूफियों के साथ शराबी के दरबार में जाना, बदमाशों के मजनू से गुजरना, ये सज्जाद ही का जिक्र। खुदा की कसम, रवायात कहती हैं कि करबला से पलट के आए मेरे इमाम, 40 साल मेरा मजलूम इमाम खून रोता रहा। ये खून क्यों रोते थे? ये सवाल मिनहाल कूफी ने एक दिन कर दिया कि मौला ऐ सैयद सज्जाद, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ये शहादत तो आपके घराने का विरसा है, मारे जाना तो आपके घराने की करामत है, फिर आप मुसलसल खून क्यों रो रहे हैं? तो आका सज्जाद ने मिनहाल से कहा था, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारा विरसा है, मारे जाना तो हमारे घराने की करामत है, मगर बता कि ये भी हमारा विरसा है कि पूजा नबी की नवासियाँ, पूजा बतूल की बेटियाँ, पूजा शराबी का दरबार, पूजा बदमाशों का मजमा। अगर मेरे इमाम कमर पकड़ लिया करते थे जब कोई पूछता था सैयद सज्जाद आपको सबसे ज्यादा कहाँ सताया गया, आप पे सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ नाजिल हुई, तो मेरे इमाम कहा करते थे अश्शाम, अश्शाम, हमें शाम में ज्यादा सताया गया, शाम ने मेरी कमर में झुका दिया। यही जवाब मेरे इमाम ने मादर कमर बिन हाशिम हजरत उम्मुल बनीन को दिया था। जब उम्मुल बनीन ने किसी से पूछा कि बशीर ये बता कि सब शहीद हो गए या कोई बचते भी आए, तो एक मरतबा बशीर ने कहा ए मसूद मुझे इतना पता है हुसैन का बड़ा बेटा सज्जाद वापस आया है। अज़ादारो सज्जाद का नाम सुना, उम्मुल बनीन ने कहा सज्जाद कहाँ पे है, मैं सज्जाद को पुरसा दूंगी। कहा वो जो खेमे के बाहर एक ज़रीफ बैठा हुआ है ना, ये हुसैन का बड़ा बेटा सज्जाद है। अगर कमल्लाह अज़ादारो मरहूम के इशारे सवाब के लिए गुरबत का जुमला इससे बड़ा मेरे पास नहीं है, उनके बच्चों को तसल्ली के लिए कि मेरा इमाम एक मरतबा जब उम्मुल बनीन ने कहा ना ए बूढ़े यहाँ से हट जा, मैं खेमे में जाके सज्जाद को मिल के पुरसा देना चाहती हूँ। औलाद वालों को जवाब ना आया, वो ज़ईफ सर झुकाए घुटनों में सर दे के बैठा रहा। हजरत उम्मुल बनीन ने फिर कहा तूने सुना नहीं, तुझे अली की बेवा कह रही है। अज़ादारो ज़ईफ ने फिर भी सर नहीं उठाया। एक मरतबा मादर हजरत अब्बास को जलाल आ गया, मेरी बीवी ने एक
ایک مرتبہ جوش میں کہا اے بوڑھے تو نے سنا نہیں مجھے عباس کی ماں کہہ رہی ہے، وہ عباس کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ ضعیف نے سر اٹھایا، ادادارو کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہا دادی بیمار کا سلام قبول، دادی قیدی کا سلام قبول ہو۔ ام البنین نے نہیں پہچانا، ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا ارے سجاد بیٹا تو بوڑھا ہو گیا، تو جوان گیا تھا اور یہ تیری کمر کیوں جھک گئی ہے؟ اب کمر جھکنے کا نام آیا۔ میرا غریب امام نے کہا دادی دادی میری کمر اس وقت جھکی جب کھٹیوں کو بازاروں میں لے کے جانا پڑا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا اچھا یہ بتا سجاد حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، میرا عباس کہاں تھا؟ ام البنین اپنے بیٹے کی شکایت کرنے کے لیے نجف کی طرف منہ کرنے کہتی ہے یا علی اگر عباس وفا کرتا حسین کو شہید ہوتے، عباس کی وفا کا شکوہ ماں کی زبان پہ آنا تھا یا کسی سفید بالوں والی بیوی نے؟ ام البنین کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہا اماں میرے بھیا عباس کی وفا پہ شک نہ کرنا، سجاد سے پوچھ لو یہ جو خون ہو رہا ہے۔ اماں میرے بھیا نے بڑی وفا کی، میرے بھیا نے حد کر دی وفا کی، سجاد بیٹا بتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا دادی عباس کی شہادت کے بعد میرے بابا کا گلا کٹا، میرے بابا کا سر میرے نیزے پہ چڑھا، اگر عباس چچا شہید نہ ہوتے میرے بابا نہ مارے جاتے۔ اگر عباس کو سچا نہیں کر رہا۔ ایک دن ذاکر سے کہا آج مجھے چچا عباس کی شہادت سنا، یہ کون سے سجاد ہے دادارو؟ میں اپنے مولا کی، چونکہ یہ بہت مقبول جملہ ہے کہ مرحوم کے لیے میں گھر سے سوچ کے آیا تھا، میں کبھی مسائل سوچ کے نہیں پڑھا کرتا، جو میرے مولا کا آرڈر ہے وہی ہوتے ہیں، مگر آج میں گھر سے سوچ کے چلا۔ اسلام آباد کے ایک ماتمی نے مجھے بتایا، نام اس کا سید امجد علی نقوی ہے، کہ اس سال اس نے شب عاشور کربلا معلی میں عالم خواب میں اس کی آنکھ لگی تو دیکھا کہ دریائے فرات تو مدرش ہو رہی ہے اور حضرت عباس کی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ اس نے خواب میں پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ مجھ جیسے گنہگار کا نام لیا گیا کہ وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، جو روایت اس نے مجھ سے سنی ہے میں مرحوم کے سارے ثواب کے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے سجاد نے ذاکر سے کہا آج ہم نے چچا عباس کی شہادت سنا، اداداروں اپنے ذہن کو ہر طرف سے خالی کر کے 2 منٹ کے لیے میرے پاس فلسفہ پہ آ جائیے، جتنی منتیں بلاتے ہیں میرا مولا پوری کرے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ذاکر سے فرمائش کی آج مجھے چچا عباس کی شہادت سنا۔ ذاکر نے شہادت پڑھی، جب مجلس ختم ہو گئی میرا بیمار امام چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، جو افاقہ ہوا بس سے۔ ذاکر نے کہا مولا آج بہت بڑی مجلس ہوئی، ہاں ذاکر آج تم نے بہت مسائل پڑے ہیں۔ کہا مولا مگر آج خلاف معمول ایک چیز میں نے دیکھی ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ پوچھا ذاکر تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا مولا میں نے دوران مسائل آپ کے خاندان کے سارے بزرگوں کا نام لیا، رسول خدا سے لے کے آپ کے بابا تک، مگر آپ کسی کے نام پہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ مگر مولا میں نے جتنی مرتبہ آپ کے چچا عباس کا نام لیا مولا اتنی مرتبہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا آپ بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا سجاد آپ کی پنڈلیوں سے گوشت ختم ہو گیا ہے، بیڑیوں نے گوشت ختم کر دیا، ہڈیاں نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود مولا میں نے 9 مرتبہ حضرت عباس کا نام لیا۔ آپ 9 مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ کہا ہاں ذاکر واقعی ایسا ہے میں کھڑا ہوتا رہا ہوں، اور ہاں ذاکر مجھ قریب سجاد کے باب یاد رکھنا، اگر تو قیامت تک حضرت عباس کا نام لے کر رہے میں قیامت تک مجھ سے کھڑا ہو گئی ہوں، اور آج والا میرا تمہیں کسی کا قبول بلا نہ کرے۔ میں دل کی گہرائی سے جملہ کر کے جا رہا ہوں۔ کہا مولا آخر کیا وجہ ہے؟ ارے بزرگوں کے نام پہ کھڑے نہیں ہوئے، حضرت عباس کے نام پہ بار بار کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا ذاکر اصل میں بات یہ ہے چچا
دوسرے کو ہے مولا ایسا کیا خاص احسان تھا بھائی میرے بھائیوں کو نصیر صاحب کے بچوں مولا تمہیں راضی کیا لیکن سارے زندگی ادا فرمائے کوئی غم نہ دے اپنے بابا کے غم میں حسین کا غم بناتے رہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے بتایا ہاں ذاکر چچا عباس کا کو بہت بڑا احسان تھا. مولا ایسا کیا احسان تھا؟ تو سید سجاد نے اپنی کمر پکڑ کے کہا ارے ذاکر یہ بتا کیا یہ کم احسان تھا کہ شب عاشور علی کی بیٹیوں کو خطرہ کوئی نہیں تھا؟ ادھر چچا عباس روز عاشور گھوڑے سے گرے ادھر سب نے اعلان کیا اے میرے سپاہیوں اب حسین کو مارنا مشکل نہیں رہا. جس کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا تھا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا وہ عباس مارا گیا. یہی تو وجہ ہے مقتل کہتا ہے 22 سپتمبر کی دوسری جلد میں آماد مہدی ماتم رانی نے تڑپ کے یہ جملہ لکھا کہ جب شبر کمینہ حسین کے سر کو علیحدہ کر کے عباس کے لاشے پہ آیا نیزے سے چادر زینب کو اتارا ادھر عباس کو جا کے کہا عباس اٹھو دیکھو پہچانو یہ تیرے مولا کا سر ہے یہ تیری آقا زادی زینب کی چادر ہے. عباس درد کر رہا مولا مجھے کاش لڑنے کی اجازت دے بس یعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون الله لعنة الله إلا القوم الظالمين. کرے لہا حق محمد و محمد ہمارے اس کو سزائے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضر غائبین کی تمام شب رضا کو پورا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں سجا ہے اس پاکیزہ بارگاہ کو جو باب العلم کے نام سے منسوب ہے شاد و آباد فرما. اس کی بنیاد گزاروں کے جو چلے گئے ہیں تجار بلند فرما. جو موجود ہیں انہیں پورے عمر سے اسلام کی عطا فرما. یا اللہ جو حاضر مجلس میں بزرگان ہیں جن کا سایہ ہمارے سر کو سلامت فرما. جتنے زدران کی صفت میں ہیں جنہیں سوائے امام حسین کے دن کا کوئی غم نہ دے. یا اللہ مدرسہ صاحب کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے گھر پہ رحمتوں برکتوں نعمتوں کا نزول فرما. ان کے جملے پسماندگان کو صبر سے سجاد عطا فرما. یا اللہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران فرما. پڑھنے والے تیری بارگاہ میں التجا ہے اس بارگاہ سے منسوب مسجد سے منسوب جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب کی تفریقات میں اضافہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو صحت کامل عطا فرما. جو مغروضین ہیں ان کے قرض جائز عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے جملہ موالیان حضرت قرار عزاداران حضرت کربلا ماتم دران غریب زہرا کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو طالب علم ہے انہیں تعلیم حاصل میں کامیابی کامران فرما. میرے مالک IAS سیکٹر کے جہاں اسلام آباد کے جن جن مومن مومنات نے گزشتہ سال سے اب تک اس دنیا میں کوچ کیا ہے ان سب کے تجارت کو بلند فرما. یا اللہ مدرسہ صاحب کو جوار حضرت عباس حقدار بالخصوص جوار حضرت جلال العابدین اسلام جگہ کا فرما. ان کی قبر کو حضور علیہ محمد سے منور فرما. ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ولائے علی اور عزائے حسین کی دولت کو سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں عشق محمد مصطفیٰ نصیب فرما. ہمیں حب علیہ محمد نصیب فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے وطن پاکستان میں استقامت ترقی عطا فرما. دشمنان پاکستان میں نصف نابود فرما. جملہ اسلامیہ پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مولا جو دہشت گردی کا نشانہ بنے بلا تحریک و مسلم کو فرقہ جنہیں پاکستانی مسلمانوں کی سزا ملی ہے میرے مولا شہداء کے درجات کو بلند فرما. دہشت گردوں کو نصف نابود فرما. جنہوں ان کے مضمون عزائم کا نقام آگاہ فرما. وطن پاکستان میں استقامت ترقی عطا فرما. اور سب سے بڑی دعا ہے اس کائنات کے باعث جن کی پوری کائنات منتظر ہے میرے مولا سرکار حضرت الاسد علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. پانے والے ہمارے مولا کو اس میں ظہور عطا فرما. ہمیں ان کو غلاموں میں موقع و مخاطب شامل فرما. ہماری تمام دعاؤں کو صبر قبولیت عطا فرما. مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. بحق محمد المصطفیٰ والد المرتضیٰ وفات مقدس زہرائے صلوات اللہ علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سے اختلاف پڑھتے جناب سکندر شاہ صاحب اللہ اللہ الصمد اللہ
بحق محمد المصطفى وعلى